ڈاکٹر ذکیہ، میں آج آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی ایک اور اہم بیماری کے بارے میں، اور میں چاہ رہی تھی کہ آپ طب نبوی کی روشنی میں ہمیں ہماری رہنمائی کریں کہ اس میں کیا طریقہ علاج ہو سکتا ہے سر درد۔ جی، آپ دیکھیں کہ میرا خیال ہے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کہ ایک ہفتے کے اندر اندر کسی نہ کسی موقع پہ سر درد میں مبتلا نہ ہو۔ صحیح۔ ایک تو وہ ہوتی ہے کہ عام سر درد، اس میں کیا کیا جائے اور کیسے اپنے آپ کو بہت سی ادویات سے دور رکھا جائے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جیسے دوائیاں لیتے رہتے ہیں سوچے سمجھے بغیر، سر درد ہے اٹھا کے کچھ بھی کھا لیا، تو یہ ہمارے لیے بھی کتنا مضر ہے ہماری صحت کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کہ ایسی سر درد کی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے مائیگرین ہے یا ایسی مطلب یعنی کہ لگاتار چلتی چلی جاتی ہے، تو اس میں ہمیں آپ کیا رہنمائی دیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر درد تو ایسا مرض ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہوا، اور آپ نے اس میں جو جو طریقہ ہے استعمال کیے ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیڈک کے دوران جیسے مکہ سے مدینہ پیدل سفر کرنا یا مدینہ سے پھر عمرے یا حج کے لیے آنا تو کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس وقت تو اونٹوں پہ اور پیدل سفر کیا کرتے تھے، آج کے دور کی طرح کوئی بلٹ ٹرینز یا گاڑیوں کا استعمال نہیں ہوتا تھا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو ایسے میں دھوپ سر پہ ہوتی اور پیدل کوئی سایہ نہ ہوتا تھا اتنی تکلیف میں۔ تو آج کے دور میں بھی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں سر درد کی، جیسے ہمارا ایک غیر فطری لائف سٹائل ہو گیا ہے۔ بالکل، سب سے بڑی سر درد کی وجہ تو بل ہے۔ جی، آپ بل دیکھتے ہیں یا بچے کو ہوم ورک کرانا ہے وہ دیکھتے ہیں، جی، اسی سے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے۔ جو انٹرنیٹ ہے یہ بھی ہماری سر دردی کا بہت بڑا نیٹ ورکنگ اور جو انٹرنیٹ ہے وہ بھی سر کا درد بن سورس چکا ہے۔ بن گیا ہے۔ جی ہاں، پھر ہمارے جو لائف سٹائل میں اور بہت سی چیزیں ہیں، راتوں کو دیر تک فنکشنز کا ہونا، نیند پوری نہ ہونا، اور صبح پھر آپ کو اپنے ٹائم پہ اگر جاب پہ جانا ہے یا اپنے کام پہ جانا ہے اور نیند پوری نہ ہو تو آف کورس کے سر درد ہوگا۔ تو ایسی سب بیماریوں کے لیے سر درد ہو یا مائیگرین یا اس کے علاوہ جیسے پٹھوں کا درد اور کھچاؤ وغیرہ، کمر کا درد، بہت زیادہ دیر تک آفس میں بیٹھے رہنا ہے اور مسلسل بیٹھ کے کام کرنے سے بھی جو ہے وہ کمر کی بھی تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو سر درد میں ایک بہت آسان سا علاج ہے، یہ کلونجی کا جو تیل ہوتا ہے، بلیک سیڈ آئل، اس کو ناک کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ہے تو یہ بڑا ہی مشکل کام کیونکہ تھوڑا کڑوا لگتا ہے۔ اچھا۔ اور جب ناک میں جاتا ہے تو تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ جیسے اچھا خاصا بادر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جن کو سویر ہیڈک ہوتا ہے ان کے لیے وہ بادریشن کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ ڈال لیتے ہیں، لیکن ہلکا پھلکا ہوگا تو آف کورس کہ کوئی نہیں بھی ڈالنا کوئی نہیں چاہے ڈالنا چاہے گا۔ جی، تو سر درد میں 10 قطرے کلونجی کا تیل بڑوں کے لیے، اچھا، اور 10 سال تک کے جیسے بچے ہیں یا 8 9 10 سال کے، ان کے ناک میں 5 قطرے کافی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دونوں نوسٹلز میں 10 10 قطرے ڈالتے ہیں۔ اسی طرح لٹانے کے بعد ناک ذرا اونچی پوزیشن میں کریں، اس میں 10 قطرے ڈالیں، 10 ادھر ڈالیں اور تھوڑا سا نوسٹل پریس کریں تاکہ وہ حلق میں اتر آئے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں 2-3 منٹ صرف لیٹنے کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ لیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے بعد اٹھ کے اپنا نارمل کام کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 5 منٹ کے اندر اندر سر درد بالکل غائب ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ جی، یہ تو ایک فوری علاج ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ سر درد جڑ سے ختم ہو جائے، کہ سر درد دوبارہ ہو ہی نہ، تو پھر اس کا ایک اور علاج بھی ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجامہ کروایا۔ اچھا۔ کپنگ، جس کو نان مسلمز عام طور پہ اس کو کپنگ کہتے ہیں، لیکن چونکہ حدیث میں اس کا ذکر ہجامہ کے نام سے ہوا ہے تو اس لیے ہم مسلمان جو ہیں اس کو ہجامہ ہی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ہجامہ کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر درد سے شفا پا لی تھی۔ اچھا۔ اور بلکہ میرے اپنے لائف میں ایسے کچھ لوگ ہیں جن کو سر درد بہت رہتا تھا، میں نے جس سے ہجامہ سیکھا تھا، جس خاتون سے، سعودی خاتون ہیں، ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کیلیفورنیا سے ایم ڈی کیا، اور کہتے ہیں کہ جب میں اپنا ایم ڈی کر رہی تھی، یعنی اپنا جو جیسے ہاں ایم بی بی ایس کہتے ہیں لیکن امریکہ میں اس کو ایم ڈی بولا جاتا ہے، تو اس دوران مجھے بہت زیادہ سویر ہیڈک ہوتا تھا تو آرام نہیں آتا تھا۔ کہتی 7 سال مجھے سر میں درد رہا اور میں نے کوئی پین کلر نہ امریکہ میں چھوڑی نہ سعودیہ میں چھوڑی، مجھے آرام نہیں آیا۔ مجھے کسی نے مشورہ دیا سعودیہ میں کہ تم اس کا ہجامہ کراؤ۔ اچھا۔ تو جس دن میں نے ہجامہ کرایا اس دن کے بعد آج تک مجھے سر درد نہیں ہوا۔
اچھا. اور اب اس کو کتنے سال ہو چکے, 10 سے زیادہ سال ہو چکے. بالکل, کیونکہ بہت سی ادویات جو ہم سر درد کے لیے صرف لے لیتے ہیں وہ ان میں کافی سائیڈ افیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان کے, اور لوگ اس کے لیے پریشان بھی بہت زیادہ رہتے ہیں. تو یہ تو بہت ایک اچھی گائیڈ لائن ہے جو کہ ہمیں طب نبوی سے ملتی ہے. جی ہاں, یعنی اگر فوری طور پر ہے اور آپ کو کوئی ہجامہ کرنے والا نہیں مل رہا تو آپ اس کو بلیک سیڈ آئل کے ساتھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, یا آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایسی فیسلٹی ہے تو بہتر ہے کہ آپ ہجامہ کروائیں. اچھا, اگر ہم سر سے اتر کے تھوڑا سا نیچے آ جائیں, کہ کچھ لوگوں کو یہ شیاٹیکا کی درد بھی شروع ہو جاتی ہے, اور وہ اس قدر پینفل چیز ہے کیونکہ یہ بھی جیسے دماغ اور نروز اور ان چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے کہ لوگ بسترے پہ لگ جاتے ہیں, بالکل ہارڈ بیڈ لے رہے ہیں اور اٹھ نہیں سکتے, اور وہی بات پھر ان کو انجیکشن ایسی چیزیں لگتی ہیں جس سے ان کو آرام نہیں آ رہا ہوتا. اور بعض دفعہ تو لیگ ان کی چھوٹی رہ جاتی ہے, سوکھ جاتی ہے بالکل. تو الحمدللہ میرے کلینک میں بے شمار لوگ شیٹک پین کے ساتھ آتے ہیں اور اللہ کے فضل سے شفا بھی پاتے ہیں, کیونکہ میں ان کا سنت کے مطابق ہی علاج کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی ہجامہ بہت افیکٹو ہے. اچھا. شیٹک پین میں اس کا ہومیوپیتھک میں بھی بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے. پہلے تو میں صرف ہومیوپیتھک کرتی تھی, لیکن جب سے طب نبوی کا شوق ہوا اور اس کو شروع کیا تو مجھے ایسا لگتا ہے سب چیزیں پیچھے چلی گئی, میں طب نبوی کو صف اول پہ لے آئی ہوں. اور الحمدللہ اس سے لوگ شفا بھی پا جاتے ہیں. کچھ خوراک میں یا کھانے پینے میں بھی ایسی چیزیں جو استعمال کی جا سکتی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیٹک پیشنٹ کو جو مشورہ دیا ہے خوراک میں, وہ ہے جنگلی بکرے کی ران. یعنی ایسا بکرا جو دوڑنے بھاگنے پہاڑوں پہ چڑھنے والا ہو, تو آف کورس اس کے جو مسل ہیں بڑے سٹرونگ ہوں گے, اس کی پوری ران لے کر اس کے 3 حصے یا تو پہلے کر لیں, یا پھر ایک ہی دفعہ ران کے 3 حصے مطلب اس کو کٹنگ کر کے اس کو یخنی پہ مطلب یخنی کے لیے پانی ڈال کے چڑھا دیا جائے, اور اس کی یخنی 3 دن صبح سویرے پی جائے. یعنی ایک ران کی یخنی 3 حصے کر کے 3 دن میں پی جائے. اس کا اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, گوشت جب ہڈی اور گوشت گل جاتا ہے تو اس کا اتنا پانی رہ جائے کہ 1 گلاس بھی اگر ہو جائے روزانہ, یعنی 3 دن 3 گلاس بن جائیں, اور ان کو صبح سویرے پی لیا جائے, تو وہ بھی شیٹک نرو کے افاقے کے لیے بڑی مددگار ثابت ہوتا ہے.